الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، آج میں نے جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے، وہ شخصیت بے مثل و بے مثال ہے، جو علم حدیث کی امام ہے، وہ شخصیت جو علم فقہ کی امام ہے، وہ شخصیت جن کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے شاگرد ہیں، جن کے شاگردوں میں نام امام ابو یوسف کا آتا ہے، جن کے شاگردوں میں نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، جن کے شاگردوں کے شاگردوں میں نام امام بخاری کا آتا ہے، امام ترمذی کا آتا ہے، امام نسائی کا آتا ہے، امام ابن ماجہ کا آتا ہے، اور دیگر کثیر تعداد میں ائمہ کرام کے نام آتے ہیں۔ وہ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے 1,00,000 علماء کرام پیدا کیے، 1,00,000 علماء کرام پیدا کیے، اور ان میں سے 800 سے 1,000 کے قریب علماء کرام ایسے بتائے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، جنہوں نے علم فقہ میں اپنا نام پیدا کیا، جو بے مثل و بے مثال ہیں، فقہ کے امام ہیں۔ اس پوری دنیا میں اسلام کے فالوور تقریباً 80% 80 سے 85% جس فقہ کو فالو کرتے ہیں، اس فقہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے آج میں نے گفتگو کرنی ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صرف حدیث کے امام نہیں، صرف فقہ کے امام نہیں، بلکہ طریقت کے بھی امام ہیں، بلکہ شریعت کے اندر بھی ان کو ایک امام کا درجہ حاصل ہے، حقیقت کے بھی امام ہیں۔ قربان جاؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، کا دور اقدس ہے، ایک بادشاہ کا دربار لگا ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ملحد آتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ملحد آتا ہے، آکے بادشاہ سے کہنے لگتا ہے بادشاہ سلامت، میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے کوئی دلیل دو، مجھے کوئی بتاؤ، کوئی ثبوت دو کہ خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، ملحد ہے، خدا کا نہ ماننے والا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، اس کو دلیل دیتے ہیں، اس کو ثبوت دیتے ہیں، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اس کے سامنے ٹکتا نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے دریا کے پار فلاں جگہ پہ امام اعظم ابو حنیفہ رہتے ہیں، وہ آئیں گے، تیرے سوالات کے جوابات دیں گے، تیرے ہر ایک سوال کا جواب دیں گے۔ قربان جو کچھ دیر گزرتی ہے، اتنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے حضرت اتنی دیر ہو گئی، سب خیریت تھی؟ آپ بیان فرماتے ہیں جب میں آنے لگا میں نے عجب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹنے کے بعد اس درخت کے تختے بنے، وہ تختے بننے کے بعد وہ خود بخود اچانک سے وہ کشتی بن گئی، پھر میں اس کشتی کے اندر سوار ہوا، پھر خود بخود کشتی بغیر ملاح کے چلنے لگی، وہ کشتی مجھے لے کر یہاں تک آئی، میں نے دریا اس انداز میں پار کیا۔ ساتھ کھڑا ہوا ملحد ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دریا خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ ایک درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ پھر اس کے تختے بنے، وہ تختی پھر کشتی بنے، پھر کشتی خود بخود چلنے لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے ملحد، تیری عقل پہ پردے پڑے ہیں، جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، خود بخود تختے بن نہیں سکتے، خود بخود کشتی بن نہیں سکتی، خود بخود کشتی چل نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ یہ سورج اتنا روشن ہے، یہ خود بخود کیسے اتنا روشن ہے؟ چاند اتنا روشن ہے، یہ خود بخود کیسے اتنا روشن ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟
ہاں کوئی تو ہے، کوئی ذات تو ہے جس نے سورج کو روشنی عطا کی، کوئی ذات تو ہے جس نے چاند کو نور عطا کیا، کوئی ذات تو ہے جس نے ستاروں کو روشنی عطا کی، کوئی ذات تو ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ قربان جو آپ بیان فرماتے ہیں وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات خداوند حقیقی کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صرف فقہ کے امام نہیں بلکہ طریقت کے امام ہیں، شریعت کے اندر بھی ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے حقیقت کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں۔ قربان جاؤں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب میں آپ کے شاگردوں کی، آپ کے اساتذہ کرام کی بات کرتا ہوں تو تقریباً کتب میں مجھے 800 سے 1000 کے قریب آپ کے اساتذہ کرام کے نام مجھے ملتے ہیں، جن میں ایک نام حضرت بہلول کا بھی ہے۔ میں نے حضرت بہلول کا نام پڑھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ حضرت بہلول سے آپ نے کیا سیکھا ہوگا۔ فقہ تو آپ نے حضرت بہلول سے نہیں سیکھی، دیگر علوم بھی حضرت بہلول سے نہیں سیکھے، کیونکہ حضرت بہلول ایک مجذوب ہے، حضرت بہلول جو ہے مجذوب ہے۔ حضرت بہلول کا کیا انداز طریقہ تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ حضرت بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھتے، گھروندے بناتے، مٹی کے گھر بناتے۔ قربان جو حضرت بہلول کا یہ انداز تھا تو ایک مجذوب سے کیا سیکھا ہوگا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس مجذوب سے آپ نے عشق مصطفیٰ سیکھا، اس مجذوب سے آپ نے عشق سیکھا، اس مجذوب سے آپ نے طریقت سیکھی، اس مجذوب سے آپ نے تصوف سیکھا، اس مجذوب سے آپ نے قربان جو حقیقت سیکھی۔ یہ سارے علوم آپ نے حضرت بہلول سے حاصل کیے۔ وہ حضرت بہلول مجذوب قربان جو دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، ہارون الرشید اور اس کی زوجہ زبیدہ ایک سفر پہ ساتھ جاتے ہیں، وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی، ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ حضرت بہلول کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بہلول یہ گھر بیچو گے، یہ مٹی کا گھر بیچو گے؟ حضرت بہلول کہتے ہیں ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا دو گے، یہ کتنے کا دو گے؟ کہا 10 درہم کا دوں گا۔ کہا یہ لو 10 درہم، مٹی کا گھر دے دو۔ حضرت بہلول مجذوب مٹی کا گھر دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عورت جا تجھے جنت میں گھر دیا، جا تجھے جنت میں گھر دیا۔ اتنے میں ہارون الرشید ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے یہ مجذوب تجھے کیا دے گا؟ یہی تو کسی فقیر کو دے دیتی، کسی غریب کو دے دیتی، کسی حقدار کو دے دیتی۔ یہ بہلول دادا، یہ بہلول مجذوب تجھے کیا دے گا، یہ تجھے کیا دے گا؟ ناظرین واپسی کا وقت ہوتا ہے، بادشاہ گھر آ جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ ہارون الرشید اپنے خواب میں سویا ہے، نیند میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک عالی شان محل ہے، جنت میں ایک خوبصورت محل ہے۔ اس کے اندر جانے لگتا ہے، دربان اس کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ محل تیرا نہیں، یہ تیری بیوی کا ہے۔ کہتے ہیں میں اس میں جا سکتا ہوں؟ کہا نہیں تو اس میں نہیں جا سکتا، یہ تیرا نہیں ہے، جو اس کا مالک ہے اس کے اندر صرف وہ جا سکتا ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے اپنی بیوی زبیدہ کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں ابھی بہلول کے پاس چلو، بہلول مجذوب کے پاس چلو۔ بہلول مجذوب کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے بہلول مٹی کا گھر بیچو گے، مٹی کا گھر بیچو گے؟ بہلول کہتا ہے ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا دو گے؟ کہا اب 10,000 دینار کا دوں گا۔ ہارون الرشید کہتا ہے کل تو 10 درہم کا تھا، آج 10,000 دینار کا، آج 10,000 دینار کا اتنا کیسے ہو گیا؟ قربان جاؤں حضرت بہلول مجذوب آپ فرماتے ہیں کہ کل جو گاہک آئے تھے انہوں نے بن دیکھے لیا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ سودا بن دیکھے تھا۔ آج جو گاہک آیا ہے وہ دیکھ کے آیا ہے، آج جو گاہک آیا ہے اس نے منظر دیکھا ہے، آج جو سودا ہے وہ دیکھنے کے بعد ہے، اسی لیے آج سودا 10,000 دینار میں ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت کہ مٹی کا گھر دیں تو جنت عطا کر دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے اگر کچھ سیکھا ہے تو وہ عشق سیکھا ہے، ان سے اگر کچھ سیکھا ہے تو وہ طریقت سیکھی ہے، ان سے اگر کچھ سیکھا ہے تو وہ حقیقت سیکھی ہے۔ اور باقی علوم علم فقہ آپ نے جو حاصل کیا قربان جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے حاصل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں،
اسی طرح دیگر علماء کرام ائمہ کرام بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور آپ کے شاگردوں کی جو فہرست ہے وہ اتنی طویل ہے، اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کے شاگرد ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا، جن کا ذکر کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پائے کہ آپ نے شاگرد جو ہے وہ پروڈیوس کیے، ایسے پائے کہ آپ نے شاگرد جو ہے وہ پیدا کیے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا a person met to me and asked me the fiqh of Imam Azam Abu Hanifa if against the Sunnah, as Imam Azam Abu Hanifa said that if my fiqh is contradict to the Sunnah, then you should follow the Sunnah, you should follow the Hadith, left my fiqh. آکے کہنے لگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری فقہ سنت کے مقابلے میں آ جائے، حدیث کے مقابلے میں آ جائے، تو حدیث پر عمل کیا جائے، میری فقہ کو چھوڑ دیا جائے، لہٰذا، اور آگے کہنے لگا اس وجہ سے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو نہیں کرتا، so that I left the فقہ of امام اعظم ابو حنیفہ، اس لیے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو چھوڑ دیا ہے، تو میں نے کہا عقل کے اندھے، تیری عقل پہ پردے پڑے ہیں، تجھے اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ جو بات کہی یہ حضرت امام ابو یوسف سے کہی، جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بات اس طرح میں سمجھاتا جاؤں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے مجھے یہ مرض ہے، مجھے دوائی لکھ دو، اگر مجھے آرام آئے گا تو میں تمہیں پیسے دوں گا، پہلے میں تمہاری دوا چیک کروں گا، اگر تمہاری دوا ٹھیک ہوئی، مجھے آرام آیا تو میں تمہیں پیسے دوں گا۔ اب ڈاکٹر دوا لکھ دیتا ہے، ڈاکٹر دوا دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوا ہے، جاؤ اسے استعمال کرو، اسے چیک کرو، اگر تمہیں آرام آ جائے تو مجھے پیسے دے دینا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، جا کے کسی اور کو چیک کراتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوا نہیں کھانی، یہ تو تیری صحت کے خلاف ہے، یہ تو تیری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو تیرے لیے زہر قاتل ہے، اگر تو اسے کھائے گا یہ تجھے نقصان دے گی۔ وہ شخص واپس آتا ہے، آگے ڈاکٹر کو دوا واپس کرتا ہے، کہتے ہیں یہ میرے لیے زہر ہے، میں اسے کھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر پوچھے گا کس کو چیک کروایا؟ ارے بھائی بتا تو صحیح ہے تمہیں کسے چیک کروایا؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں نے ایک حجام کو، ایک نائی کو چیک کروایا۔ تو ناظرین، ڈاکٹر اس پہ ہنسنے لگ جائے گا، کہے گا کہ دوا بھلا نائی کو چیک کرائی جاتی ہے، دوا بھلا حجام کو چیک کرائی جاتی ہے، دوا چیک کرائی جاتی ہے ڈاکٹر کو، دوا چیک کرائی جاتی ہے طبیب کو، دوا چیک کرائی جاتی ہے حکیم کو۔ ایک نائی اگر دوا چیک کرے گا پھر ڈاکٹروں کی ضرورت نہ پڑتی۔ بالکل اسی انداز میں ایک حدیث کو، ایک فقہ کے مسئلے کو اگر ہر عام بندہ جس کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے، جس کا علم اتنا نہیں ہے، اگر وہ اس معیار پہ آ کے اس کو چیک کرنا شروع کر دے تو یقیناً اس کے لیے مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ فقہ کے امام کی حیثیت ہوتی ہے، جس نے دین میں اتنی محنت کی ہے، جس نے دین کو اتنا پڑھا ہے، اتنے سال پڑھنے کے بعد پھر جا کے فقہ کی ایک مسئلے پہ، فقہ کی ایک حدیث پہ جا کے وہ پھر دیکھتے ہیں اس میں سے مسئلے کو اخذ کیسے کرنا ہے، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کو اخذ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں تقریباً 80% فقہ حنفیہ کو فالو کیا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کیا جاتا ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا عشق نصیب عطا فرمائے، اور اہل بیت عظام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اولیاء اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفیہ میں تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔